نہیں مروں گا اب جنگ میں، نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد، پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، پاکستان کے سب سے قبول ترین لیڈر، 25 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ایک ادنا ورکر، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ، جس کا نہ بھائی سیاست میں ہے، نہ والد سیاست میں ہے، نہ چچا سیاست میں ہے، نہ دادا سیاست میں ہے، اور نہ ہی فیملی کا اس طرح بیک گراؤنڈ ہے، اور میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے۔ میں ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچا ہوں، بازوؤں پر اپنی یہاں تک پہنچا ہوں، محنت کر کے پہنچا ہوں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ جماعت فریڈم اور تصوف میں اپنے لیڈر، اپنے قائد کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میرا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے۔ میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، میں پختون ہوں، اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں قبائلی ہوں۔ قبائلی اضلاع کا جو حشر نشر انہوں نے 78 سال سے کر رکھا ہے، اور جس سوچ کے ساتھ، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے نام کے ساتھ افریدی ہے، اس وجہ سے جس دن میرا نام اناؤنس ہوا، اس مائنڈ سیٹ نے جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے ان قبائلوں کی تضحیق کی، ان قبائلوں کے حقوق کی حق تلفی کی، کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ 78 سال سے بنا ہوا ہے کہ یہ لوگ مین سٹریم میں نہیں آئیں گے۔ ان کا مائنڈ سیٹ صرف یہی ہے کہ قبائل ہمیشہ صرف اور صرف مرنے کے لیے ہیں، کہ قبائل ہمیشہ پیچھے رہنے کے لیے ہیں، قبائلوں پر ہمیشہ ان کے معدنیات پر، ان کے حقوق پر، ان کے پیسوں پر ہمیشہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے۔ یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ 78 سال سے ہم پر حکومت کر رہے تھے۔ میرا لیڈر، میرا قائد صرف خیبر پختونخوا کا نہیں، صرف پاکستان کا نہیں، وہ پوری دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ ان کو ہمارے قبائلوں کی محرومیوں کا احساس تھا، وہ جانتا تھا کہ ہمارے جو مرج اضلاع ہے وہ پیچھے رہ چکے ہیں، تو انہوں نے میرا نام دیا۔ میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں، ان کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، اور ہماری جتنی بھی قبائلی ہے، آپ ان میں یہ خوشی کی لہر پچھلے 3-4 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پورا قبائل نکلا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے، وہ اس فیصلے پر خوش ہے اور عمران خان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم نے بحیثیت قوم، ہم نے بحیثیت پاکستان کا شہری، یہ ذات پات، یہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن، یہ فرقہ واریت، یہ امیر اور غریب کا فرق، یہ نکالنا ہے۔ جس طرح میرے قائد، میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ وہ صرف اور صرف نام کے ساتھ ایک بڑا سا شریف یا بھٹو یا زرداری لکھنے سے کوئی لیڈر نہیں بنتا، بلکہ محنت کر کے جس نے محنت کی ہو، جس نے گراؤنڈ پر ورک کیا ہو، جس کا نظریہ کلیئر ہو، اسی کو صرف موقع دیتا ہے، پیسوں والے کو موقع نہیں دیتا، اور میں زندہ ثبوت ہوں اس چیز کا۔ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کا، جو مسلسل 3-4 دن سے یہاں پر ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے اس الیکشن میں بھرپور کردار ادا کیا، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے وہ ہماری تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، چاہے سینیٹرز ہیں، چاہے ایم این ایز ہیں، اور چاہے چیئرمینز ہیں، سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کا، جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان پر بھی جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں ان تمام صحافیوں کا جو پاکستان میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے، جنہوں نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے سے اپنے نوکریاں گنوائی، ظلم اور ستم اور بربریت برداشت کی، جیلیں کاٹی، ان سے آواز چھیننے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں
پاکستان کے سب سے بڑے صحافی، پاکستان میں ایک ایسی صحافی جس نے شہادت قبول کی لیکن ظالموں کے آگے سر نہیں جھکایا، شہید ارشد شریف کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، کیونکہ ہم پوری دنیا کو کہتے تھے کہ جب بھی موقع آیا اور عمران خان صاحب نے ہمارے اس بھائی سے قربانی مانگی تو ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کرے گا، اس قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ علی امین بھائی جس گریس کے ساتھ آپ نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد انہوں نے وہ استعفیٰ ملنے سے انکار کیا، اس کے بعد آپ نے دوبارہ استعفیٰ دیا، انہوں نے کہا سائن غلط ہے، آپ نے آج ایک دفعہ پھر اسمبلی کے فلور پر کہا کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے اور عمران خان کے کہنے پر دیا ہے، وہ میرا لیڈر ہے، ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جو میرے خلاف 4-5 دنوں سے کمپین چلا، چونکہ ہم الیکشن میں مصروف تھے، ان کو میں جواب نہ دے سکا، تو کچھ اشعار عرض ہیں آپ کے لیے۔ وہ ایک سمندر کھنگالنے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں تک پٹی ہوئی ہے ہماری پگڑی اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کو آج یہ باور کرانا چاہتا ہوں، اس فلور سے اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ عمران خان صاحب، میں آپ کا عاشق ہوں، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں۔ اس سے پہلے شاید آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو سیاست کرتے تھے، آج پہلی دفعہ آپ عاشق دیکھ رہے ہیں، ہم عشق کرتے ہیں اپنے لیڈر، اپنے قائد سے۔ تو جناب عمران خان صاحب، آپ نے جس طرح مجھے، میری قوم کو، قبائلیوں کو، پختونوں کو، پورے پاکستان کو جو عزت بخشی، جو شعور دیا، جو بہادری ان میں ڈالی، تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا عمران خان کا ہے اور یہاں پر صرف عمران خان کی چلے گی انشاءاللہ۔ میں اپنے کارکنان کو، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں، پاکستان کی جتنی عوام ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا ہمارے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، ان کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے آج سے جو ہے اقدامات اٹھانے شروع کر دینے ہیں انشاءاللہ۔ عمران خان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ایک غیر سیاسی اور پردہ دار خاتون ہیں، ان کو صرف اور صرف عمران خان کو جھکانے کے لیے جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اسیران ہیں جو اس وقت ناحق قید میں ہیں، ان سب کو یہ پیغام دیتا ہوں انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ بھائی آج سے جو ہے آپ کے لیے وہ اقدامات اٹھائے گا جو اس سے پہلے ہم نے یا کوتاہی کی یا اٹھائے، اس کا نتیجہ نہیں نکلا، یا جہاں تک پہنچے ہیں اس سے آگے لے کے چاہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں، میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں، کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ گاڑیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ اس کرسی کے لالچ ہے، کیونکہ جس دن میرے لیڈر، میرے قائد نے کہا کہ یہ کرسی نہیں تو اس طرح لاد دوں گا اور ادھر پڑی ہوگی انشاءاللہ، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ آج میں اس منصب پر آ گیا ہوں اور 4-5 گاڑیاں آگے پیچھے ہوں گی اور 4-5 لوگ مجھے سلوٹ کریں گے، اور اس تخت و تاج کو دیکھ کر، اس شاہانہ لائف کو دیکھ کر میں اپنے مقصد و نظریے سے ہٹ جاؤں گا، یہ آپ کی بھول ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسا میں تھا ایسا میں ہوں، ایسا میں رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئی، اپنے لیڈر، اپنے قائد کی طرف سے جو بھی ہدایات آئی، انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے فرنٹ پر لیڈ کیا تھا اب بھی فرنٹ پہ لیڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، کچھ دنوں سے یہ چل رہا ہے کہ میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو وداؤٹ اینی کنسلٹیشن ود دیئر فیملی اینڈ ہز پارٹی اس کی جیل کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ میں آج یہاں سے اعلان کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو اس کی فیملی کے کنسلٹیشن کے بغیر، اس کے پولیٹیکل پارٹی کے کنسلٹیشن کے بغیر کسی نے ادھر سے ادھر بھی کیا، پورا پاکستان جام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب جب اس ملک کا وزیر اعظم تھا، خیبر پختونخوا نے صرف ان 3 سالوں میں امن دیکھا تھا،
پاکستان نے صرف ان 3 سالوں میں امن، ترقی اور خوشحالی دیکھی تھی، لیکن بدقسمتی سے ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کے بعد، لیکن بدقسمتی سے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے بعد، لیکن بدقسمتی سے یس بوس نہ کہنے کے بعد لندن پلین میں ایک پلان بنا اور ریجیم چینج آپریشن ہوا اور میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کی جمہوری حکومت کو گرایا گیا۔ جناب اسپیکر، اسی لندن پلان میں خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کا پلان بھی بنایا گیا۔ کیسے ختم کرتے؟ یہاں کے نوجوان، یہاں کے بچے، یہاں کے بوڑھے، یہاں کی عورتیں، سب کے سب صرف اور صرف عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور عمران خان کے نظریے کو مانتے ہیں، باقی ایک چیز کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کوشش کی یہاں پر دوبارہ سے دہشت گردی لائی۔ ہم نے خیبر سے لے کر باجاواڑ وزیرستان تک، تورغر بٹگرام کوہستان تک، دیائی خان ٹانگ تک، چترال تک، بنیر، شانگلہ، ان سب جگہوں پر امن پاسون کیے اور اس قوم کو بتایا، جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی تھی اس کو بتایا کہ ایک دفعہ پھر جو آپ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لا رہے ہیں، دہشت گرد لا رہے ہیں، تو آپ ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر اور رانا ثناء اللہ، اس نے مراد سعید پر الزامات لگائے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں آ رہا۔ لیکن جب لوگوں نے مزاحمت شروع کی، وہ نکلے، جلسے جلوس شروع کیے، تو کچھ لوگ تو بھاگ گئے، چلے گئے، یا ان کو جو ہے نکالا گیا، لیکن کچھ لوگ یہاں رہے۔ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اس وقت چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ یہاں پر ایک دفعہ پھر دہشت گردی آ رہی ہے، دہشت گرد آ رہے ہیں، تو آپ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج کی تیاری کر رہے ہوں تو یا اس وقت جھوٹے تھے یا آج جھوٹے ہو، یا اس وقت آپ لوگوں نے پختون کے سر کا سودا کیا تھا یا آج کیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی میں پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو، پوری پاکستانی قوم کو یہ باور دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا۔ جناب اسپیکر، ملٹری آپریشن کبھی بھی ایک مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دنیا ڈائیلاگز کی طرف جا رہی ہے، ادھر ہمارے والے پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں، لیکن دہشت گردی ویسی کی ویسی ہیں۔ آج بھی میرے لوگ آئی ڈی پیز ہیں، آج بھی میرے لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، آج بھی میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ تو ایسے آپریشنز کا کیا فائدہ؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے علاوہ 20 سے زائد جو ہیں یہ ملٹری آپریشن بھی کر چکے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں دہشت گردی ہے۔ تو اگر دہشت گردی آج بھی ہے اتنے آپریشنز کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل ہی نہیں ہے۔ یہ بات 2004 میں میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب کہتا تھا۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی بتا دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، انہوں نے ہمیشہ تمام فیصلے بند کمروں میں کیے ہیں، انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنی ذات کے لیے کیے ہیں، انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیے ہیں۔ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر دہشت گردی ہے، یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے، وہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز، ہمارے پارلیمنٹیرین، وہاں لوکل عوام، وہاں کے مائدین، وہاں کے مشران، ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا، ان سے آپ نے پوچھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح ختم کیا جائے، تب اس کا حل نکلے گا۔ آپ نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھا پاکستان کا، تب افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی، جس سے پاکستان کے اتنے اچھے خاصے تعلقات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب وہاں گیا، وہاں اس نے بات کی۔ ایک ریاست کے لیے ایک بندے کا دل اور نیت صاف ہونی چاہیے، عوام کا سوچنا چاہیے، مثالی بننا چاہیے، اعتماد اس کا بحال ہونا چاہیے۔ تو جس کی آپ کے ساتھ نہیں لگے گی وہ بھی آپ کی بات سنے گا، یہاں جن کی لگتی ہے وہی خفا ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ان 3 سالوں میں افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی ٹینشن نہیں رہی۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے افغان بہن بھائی یہاں آپ کے ساتھ 40 45 50 سال سے رہ رہے تھے، ان کو آپ دھکے مار کر نکال رہے ہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ جس بندے کو ہم نے 40
45-50 साल इस मुल्क में जगह दी, उसकी यहाँ रिश्तेदारियां बनी, वो यहाँ पर पैदा हुआ, यहाँ पर जवान हुआ, यहाँ पर बूढ़ा हुआ, उसको आप जो है धक्के मार कर निकाल रहे हैं। तो ऐसे जो है पॉलिसियां नहीं बनती। इधर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, हम अली अमीन भाई का जो वज़ीर आला थे उस वक्त उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने उनको यहाँ संभाला, जगह दी, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया, उनको ऑन किया, उनको इज्जत दी। ये होता है अवाम के लिए काम करना। यहाँ पर जो है वहां पर अटैक्स होने की तैयारी कर रहे हैं। मैं मरकजी हुकूमत को और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी आप अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नजरसानी करें, वहां के लिए जो भी पॉलिसी बनाए, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, यहाँ की अवाम को, यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, यहाँ के कबायली मशरान को आप एतमाद में लें। इंशाअल्लाह ताला इससे मुस्बित जवाब आएगा। मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा जो ड्रोन अटैक से, माटर गोलों से और जेट बम्बारमेंट से हमारे मासूम लोग शहीद हो रहे हैं, उस पर भी पूरी कौम रंजीदा भी है, गमजदा भी है और तशवीश में भी है। इसके लिए जिस तरह मैंने पहले तकरीर में कहा था कि एक वाज़ा पॉलिसी लाएंगे कि कोई भी बंदा आईन और कानून से मुबरा ना हो, उसको ये इस्तिस्ना हासिल ना हो कि वो ड्रोन अटैक करता है या बम्बारमेंट करता है, उससे कोलेटरल डैमेज होता है, और जब लोग एहतिजाज करते हैं आपके सामने तो आप सामने से फायर करते हैं, लोगों को शहीद करते हैं और ऊपर से फिर कहते हैं कि ख्वारिज ने फायरिंग की। तो ऐसे लोगों को हमने कानून के कटहरे में लाना होगा, क्योंकि इस तरह से ये जालिम बन रहे हैं। 5 बंदों पर हम कुछ कहते नहीं हैं तो ये 21 मारते हैं। आज 21 हैं, कल 50 होंगे, कल 50 होंगे, फिर 100 होंगे। इनको कानून के कटहरे में लाना होगा। जनाब स्पीकर, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को इन्होंने कलअदम किया हुआ है। मंजूर पश्तीन को और उनके पॉलिटिकल वर्कर्स को जो उसके साथ होते हैं उनको शेड्यूल 4 में डाला हुआ है। मेरे हलके का मलक नसीर कुकी खेल, उनको भी शेड्यूल 4 में डाला है। इस तरह के हमारे बाकी दोस्त नजीब ममून और बहुत से दोस्त शेड्यूल 4 में डाला है। मैं मरकजी हुकूमत से बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला। पहले इस बात की वजाहत करूंगा कि जो लोग अपना हक मांग रहे हैं आपने इनको कलअदम क्यों किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि आप किसी बंदे को शेड्यूल 4 में डालते हैं तो खामखा उसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया होगा, तो उसकी ब्रीफिंग भी लेना जरूरी है ताकि हमें भी पता लगे कि इतने बड़े बड़े दहशतगर्द जिनको बंदूक चलाने का तरीका नहीं आता और आप उसको शेड्यूल 4 में डाल रहे हैं, उन्होंने असल में किया क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला इस पॉलिसी पर हम पूरा जोर डालेंगे कि इस पर नजरसानी हो। जनाब स्पीकर, 9 मई हम सबको पता है कि पीटीआई के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए, हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए, या हमारे जो बाकी वर्कर्स हैं उनको दबाने के लिए किया गया था। बाकी पाकिस्तान में तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो रेडियो पाकिस्तान को चलाया गया था उसकी इंक्वायरी में कॉल करता हूं इंशाअल्लाह ताला, उसका पता चलेगा कि इसमें कौन मुलविस था। जनाब स्पीकर, 9 मई के बाद जिस तरह के इल्जामात लगे, जिस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, जिस तरह हमारे लोगों को उठाया गया, उनके घरों पर छापे मारे गए, उनकी तजलील की गई, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए। परसों एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द डिक्लेयर करने के लिए एक बंदा खुद इस्लामाबाद और पिंडी से यहाँ पेशावर आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने हक में इतनी सफाई देता है, वो अपनी हक में इतनी सफाई देता है, उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है। जनाब स्पीकर, रियासत अवाम है और अवाम ही रियासत है, और इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान ही रियासत है। रियासत अवाम है और अवाम की बदौलत ही रियासत कायम रहती है। इस अवाम ने 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हक में फैसला किया था। इन्होंने वोट इमरान खान को दिया था। तो आईन और कानून यह कहता है कि रियासत के इदारे जो अपने आप को रियासत समझते हैं, उनका यह काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। उनका काम यह है
کہ وہ اس عوام کے مینڈیٹ کی حفاظت کرے۔ بدقسمتی سے 8 فروری کو دھاندلی کی گئی جس پر کامن ویلتھ کی رپورٹ موجود ہے۔ جناب اسپیکر، انشاءاللہ بہت جلد کامن ویلتھ کی وہ رپورٹ میں اس اسمبلی پر آپ کی اجازت سے ٹیبل کرنا چاہوں گا۔ برائے مہربانی اس پر جو ہے آپ نے بحث کرنا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ کس قسم کی دھاندلی 8 فروری کو ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ میں تمام ہمارے جتنے بھی بارز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ کامن ویلتھ کی رپورٹ بھیجوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 8 فروری کو یہاں خیبر پختونخوا میں ہمارے جتنے حلقوں پر ڈاکہ ڈالا گیا اس کی بھی انکوائری انشاءاللہ تعالیٰ میں کال کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، 26 نومبر کی رات ایک تاریخ رات تھی، ہمارے لوگوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی، اپنے ہی سیکیورٹی فورسز نے ہمارے کارکنوں کو شہید کیا۔ آج بھی ٹی ایل پی کے شہداء پر انہوں نے جو ہے اسٹریٹ فائرنگ کی۔ یہ لوگ خونی درندے بن چکے ہیں۔ یہ لوگ جب تک اپنے عوام کا خون نہ چوسے ان کو چین نہیں آتا۔ برائے مہربانی بند کمروں کے جو فیصلے آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کو غلط کوئی گائیڈ کر رہا ہے۔ زور زبردستی سے آپ اس ملک میں نہ اس ملک کے عوام کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں نہ پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ کون آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے؟ غلط مشورے دے رہا ہے۔ آئے عوام میں، باہر نکلے، عوام کا سامنا کریں، عوام سے پوچھیں۔ عوام آپ کو بتائے گی کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتی ہے، عوام آپ کو بتائے گی کہ وہ کس کو چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے۔ بند کمروں کے فیصلے اور یہ غلط مشورے آپ کو مزید تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جو مین سٹیک ہولڈر ہیں، جو عوامی نمائندے ہیں، جو عوام کی ووٹ سے آتے ہیں، جو اصل میں عوامی نمائندے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان سے سنیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے اور کس کے ذہن میں آپ کے لیے کیا ہے۔ میں شدید الفاظ میں آج ٹی ایل پی کے جو شہداء ہوئے ہیں اس ظلم، جبر و فسادیت کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ میں انشاءاللہ تعالی ہمارے جتنے بھی خیبر پختونخوا کے 26 نومبر کے شہداء ہیں، میں تمام کے گھر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، وہاں حاضری ضرور لگاؤں گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، کیونکہ ہمارے مرج اضلاع میں بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بجلی کی وجہ سے وہاں لوگوں کو پانی مہیا نہیں ہوتا، نہ پینے کا نہ اور، لیکن انشاءاللہ تعالی سولرائزیشن کے ذریعے جو ہے ہم یہ مسئلہ حل کریں گے۔ اور میں یہاں سے اعلان کرتا ہوں کہ 1,20,000 ہاؤس ہولڈز کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم سولرائزیشن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ 50 میگا واٹ کے منی گریڈ پہ وہاں لگائیں گے۔ 2.2 بلین ہماری حکومت نے علی امین گنڈاپور صاحب کی قیادت میں فاٹا یونیورسٹی کے لیے جو ہے رکھے ہیں، وہ بھی ان کو مل چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 7 بلین لا اینڈ آرڈر کے لیے وہاں پر پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ریلیز ہو چکے ہیں۔ میں 7 بلین کا مزید اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہاں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم یہ 7 بلین مزید بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، ہمارا قبائلی اضلاع کا افغانستان کے ساتھ ایک بڑا بارڈر ہے۔ پرائے جنگ میں جب ہمیں دھکیلا گیا اس سے پہلے یہاں پر اچھے کاروبار ہوتے تھے، پاکستان کے معیشت کے لیے وہ بہت مفید ثابت ہو رہے تھے، لیکن وار آن ٹیرر کی وجہ سے وہاں پر جب ملٹری آپریشن شروع ہوئے تو وہ بارڈرز بدقسمتی سے بند ہوئے، جس سے ہمارے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں وفاقی حکومت سے بات کروں گا اور ہمارا جو ریوائیول آف بارڈر مارکیٹس ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس مارکیٹ کو کھولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا ویژن، اس کا فلسفہ، اس کی سوچ کلیئر ہے۔ جس طرح اس کی سوچ کلیئر ہے، اس کا نظریہ کلیئر ہے اور اس کا ویژن جو ہے انشاءاللہ تعالی اس پر ہم خیبر پختونخوا میں منوان عمل کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہیلتھ میں ہم نے ہیلتھ کارڈ اناؤنس کیا تھا انشاءاللہ تعالی، اس میں ہماری گورنمنٹ نے علی امین گنڈاپور صاحب کی قیادت میں اس میں کوکلیئر امپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں شامل کی تھی۔ انشاءاللہ تعالی اس کو مزید بہتر کریں گے اور اس کو مزید جو ہے اس میں چیزیں لائیں گے اور عوام کا سوچیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آج احساس ماہ پروگرام کا اعلان کرتا ہوں۔ احساس ماہ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی جو ہماری حاملہ خواتین ہوتی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی اپنا علاج، ان کے لیے انشاءاللہ تعالی پہلے دن سے حکومت خیبر پختونخوا پیکج دیا کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور جب تک
بچہ پیدا نہ ہو اس کی ذمہ داری جو ہے حکومت خیبر پختونخوا پہ ہوگی انشاءاللہ، اور اگر بچی پیدا ہوئی تو انشاءاللہ 3 مہینے بھی وہ ذمہ داری حکومت خیبر پختونخوا کی ہوگی انشاءاللہ۔ جہاں پر ہماری ہیلتھ کی فیسلٹیز کم ہیں انشاءاللہ تعالی کیبنٹ فائنل ہونے کے بعد وہاں پر ہم ہیلتھ ایمرجنسی اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہاں پر لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز مہیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے لیے آپشنل ہیلتھ کارڈ، کیونکہ ان کو جو ہیلتھ الاؤنس ملتا ہے اگر وہ ان کو چاہیے وہ ملے گا، اگر وہ نہیں وہ چاہتے تو انشاءاللہ تعالی ان کو جو ہے 20 سے 25 لاکھ کا علاج مفت کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے قائد، میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ایجوکیشن ہمارا فوکس ہے۔ ہائر ایجوکیشن میں ہمارے سابقہ وزیر جناب مینا خان صاحب آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں جو ہمارا انصاف فیمیل اینڈ آرفن ایجوکیشن کارڈ تھا، جس میں ہمارے بچوں کی تعلیم اور ہمارے یتیموں کی تعلیم مفت انشاءاللہ تعالی وہ اس طرح جاری رہیں گا، اور اس کا افتتاح انشاءاللہ جلد ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہماری ایلیمنٹری ایجوکیشن پورے خیبر پختونخوا میں جہاں پر سکولز اور اساتذہ کی کمی ہے وہ آلریڈی اناؤنس ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی، وہ کمی دور کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو دوبارہ اسکول لائیں گے اور لٹریسی ریٹ کو بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن پر ہماری سب سے زیادہ فوکس رہے گی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کا مسئلہ ہے تو اس پر ہم انویسٹ کریں گے، پولیس کو مزید اسٹرینتھن کریں گے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے، اور ان کے لیے جو ہے ماڈرنائز ویپن خریدیں گے تاکہ وہ جو ہے اس دہشت گردی کا مقابلہ صحیح طریقے سے کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے قائد، ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا ویژن تھا فارسٹ اینڈ کلائمیٹ چینج، اس میں عمران خان کی ویژن کے مطابق احساس جنگل کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ پورے خیبر پختونخوا میں جو ہے ہم اس کی انوگریشن کریں گے۔ ٹورزم میں خیبر پختونخوا میں تقریباً 2 کروڑ 6 لاکھ ٹورسٹ پچھلے سیزن میں آئے، جس سے حکومت خیبر پختونخوا کی عوام کو فائدہ ہوگا۔ ٹورزم کے لیے انشاءاللہ تعالی اس کا انفراسٹرکچر ہمارے جو نارتھرن ریجن ہے اور ہزارہ ریجن ہے اس میں انشاءاللہ تعالی اس کا انفراسٹرکچر بہتر کریں گے اور ٹورسٹ کو مزید فیسلٹیز دیں گے تاکہ ان کو وہاں تکلیف نہ ہو، اور پاکستان کے علاوہ باہر دنیا سے بھی لوگ یہاں پر ٹورزم دیکھنے کے لیے آئیں۔ ایگریکلچر میں ہمارا جو لفٹ کنال تھا جو 1991 میں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کے لیے جو ہے لفٹ کنال بنائیں گے، ہمارا تقریباً 8 لاکھ ایکڑ ایگریکلچر لینڈ اس سے سیراب ہوگا۔ فوڈ سیکیورٹی انتہائی اہم ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا اپنے فوڈ آئٹمز باقی صوبوں سے یا باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، تو جو فیڈرل گورنمنٹ کا وعدہ تھا کہ وہ لفٹ کنال ہمارے لیے بنائیں گے، میں آج یہاں سے اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا جو شیئر ہے 35% وہ ہم آپ کو ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اس پر جو ہے کام جلد از جلد شروع کریں۔ سوات ایکسپریس وے 2 جو جس بھی وجہ سے اس پر کام نہیں ہو رہا، تو میں اپنی ٹیم کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ وہ مسئلہ حل کرے، ورنہ جس کے پاس ٹیکہ ہے اس سے لے کر جو ہے اس پر حکومت خیبر پختونخوا اپنی انویسٹمنٹ کرے گی اور اپنی انویسٹمنٹ سے انشاءاللہ اس کو بنائے گی۔ ڈی آئی خان پشاور موٹر وے جو ہمارے سی ایم صاحب تھے ان کا بھی دیرینہ خواب تھا، انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کام تیز کریں گے اور انشاءاللہ اس کا افتتاح بھی جلد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ نوجوان ہی پاکستان کا سرمایہ ہے اور میں خود بھی جو ہے فی الحال نوجوان ہوں، تو انشاءاللہ سپورٹس اینڈ یوتھ میں ریفارمز لائیں گے، اور جو ہمارے ٹیلنٹڈ دیر موٹر وے کا بھی انشاءاللہ تعالی جلد از جلد بریفنگ لوں گا اور اس پر بھی جو ہے کام شروع کریں گے۔ سپورٹس میں ہمارا ٹیلنٹ انتہائی زیادہ ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ توجہ نہیں دی جاتی ہمارے کھیل کو، تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی جو ہے ہم توجہ دیں گے، اور پاکستان کا جو نیشنل ٹیلنٹ خیبر پختونخوا میں اس کو اوپر لائیں گے اور پاکستان اور انٹرنیشنل گیموں میں جو ہے ان کا شمار کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریلائزیشن، ہماری جتنے بھی انویسٹرز ہیں جو خیبر پختونخوا میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی حکومت خیبر پختونخوا آپ لوگوں کو بہترین ماحول دے گا، آپ لوگوں کے لیے بہترین انویسٹمنٹ کا ماحول دے گا۔ آپ لوگ یہاں آئیں، یہاں پر انویسٹ کریں انشاءاللہ تعالی انڈسٹریلائزیشن سے یہاں پر، کیونکہ حکومتیں کبھی بھی جو ہے اتنی زیادہ جابز نہیں دے سکتی۔ انڈسٹریلائزیشن سے
जॉब्स क्रिएट होंगी, यहाँ की मईशत बेहतर होंगी, तो इससे इंशाअल्लाह ताला हमसे जो हो सका अपने इन्वेस्टर्स के लिए करेंगे और यहाँ पर जो है अपने इन्वेस्टर्स लाएंगे और यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिर में पूरी पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देता हूँ, ये इल्तिजा करता हूँ कि मुझसे गलती हो सकती है, आपकी तनकीद को मैं बर्दाश्त भी करूंगा और इससे अपनी इस्लाह भी करूंगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मेरी गलती को कभी जो है धोखा नहीं समझना, इंशाअल्लाह ताला उस गलती की इस्लाह करूंगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी वज़ीर आला या किसी भी हुकूमत की ताकत उसकी आवाम होती है। आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ना इंशाअल्लाह ताला, मैंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना इंशाअल्लाह ताला। मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवानों का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सूबाई सदर भी रहा हूँ, इंसाफ यूथ विंग का भी रहा हूँ। आप दोनों मेरे बाजू हैं इंशाअल्लाह ताला, तैयारी पकड़े। मैं अपने MPS का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि वो जिस तरह इमरान खान के साथ, इमरान खान के नामजद उम्मीदवार के साथ 4-5 दिनों से मुसलसल खड़े रहे, तमाम चीजों का मुकाबला किया, कुछ पेशकशें भी मुस्तरद किए। मैं आप सबको दिल से खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जिस तरह आपने मुसलसल दिन रात एक करके मेरे लिए मेहनत की, आखिर में ये कबायली नौजवान, ये पख्तून, ये पाकिस्तानी, तमाम पाकिस्तानियों का, तमाम सोशल मीडिया का, तमाम उन एंकर्स का, तमाम उन सहाफियों का दिल से शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े रहे।